کہیں ایسا نہ ہو کہ بات ناگواری کی منزل میں پہنچ جائے اور ایک بار پھر مصائب کا شکار ہو جاؤں۔ اپنے طور پر کسی حد تک ممکن ہو رہا تھا، ان ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ بستی کا سفر انہی خیالات میں کٹ گیا۔ میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی جنک رام کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اور اس کے بعد وہاں جو کچھ ہونے لگا تھا وہاں رکنا میرے لیے بیکار سی بات تھی۔ لوگ جنک رام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے تھے، اندر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ان آوازوں میں عورتوں کا شور بھی تھا، مردوں کی آوازیں بھی تھیں۔ میں وہاں سے واپس پلٹا، تقریباً ساری بستی والوں کو اس واقعے کی خبر ہو گئی تھی، کوئی اپنے کام پر نہیں گیا تھا، سب کے سب جنک رام کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک شخص کو روکا تو وہ فوراً ہی رک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم مسافر ہو نا بھیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بھائی، یہ بستی جمال گڑھی ہی ہے نا؟ ہاں بھیا یہی ہے۔ یہاں کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں میں کچھ وقت قیام کر سکوں؟ دھرم شالہ موجود ہے، پنڈت رام نارائن کے پاس چلے جاؤ۔ ہاں یہ تو بتاؤ ہندو ہو یا مسلمان؟ مسلمان ہوں۔ تو پھر مسجد میں چلے جاؤ، یا سنو سیدھے ہاتھ جا کر جب الٹے ہاتھ مڑو گے تو تلیا کا گھر نظر آئے گا۔ اللہ دین بٹیارے کی سزائے اسی کے سامنے ہے، وہاں تمہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ مسجد تو بھی نامکمل ہے، دوبارہ بن رہی ہے، سارا سامان پڑا ہوا ہے، وہاں کہاں ٹھہرو گے؟ بہت بہت شکریہ، میں نے جواب دیا اور اس شخص کے بتائے ہوئے پتے پر چل پڑا۔ اللہ دین بٹیاری کی سرائے شاید اس بستی کی واحد سرائے تھی۔ کچھ آتا بنا ہوا تھا، اس میں کچھ کمرے نظر آ رہے تھے۔ ایک سمت تندور لگا ہوا تھا جس کے کنارے بنی ہوئی بھٹیوں میں آگ سلگ رہی تھی، مگر کوئی موجود نہیں تھا۔ البتہ زیادہ دیر نہیں گزری کہ 10-12 سال کے ایک لڑکے نے اندر سے گردن نکال کر جھانکا اور پھر اندر گھس گیا۔ میں نے زور زور سے آوازیں دیں تو ایک درمیانی عمر کی عورت نکل آئی، موٹی تازی شلوار قمیض پہنے دوپٹہ اوڑھے ہوئے مسلمان عورت معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس سے سلام کیا تو عجیب سی نظروں مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی کیا بات ہے؟ اللہ دین بٹیارے کی سرائے یہی ہے؟ ہاں یہی ہے، مگر تو کون ہے بھیا؟ اللہ دین کہاں ہے؟ ارے بس نکل کھڑا ہے تماشا دیکھنے کے لیے، ساری ہنڈیاں جلا کر خاک کر دی، پورا کا پورا 3 سیر گوشت تھا۔ مگر تو کون ہے بھیا؟ مسافر ہوں بہن، اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ارے کلو تیرا ستیاناس کہاں مر گیا؟ ارے باہر نکل، اماں تو نے تو منع کر دیا تھا کہ باہر نہ نکلوں، ڈائن کھا جائے گی۔ لڑکے نے کہا ارے ڈائن کے پلے باہر آ، دیکھ مسافر آیا ہے۔ عورت نے کہا، اور وہی لڑکا مجھے جھانک کر اندر گھس آیا، جو مجھے جھانک کر اندر گھس گیا تھا باہر نکل آیا۔ جا ابا کو بلا کر کہہ دے تماشا ختم ہو گیا، مسافر آیا اور وہ باہر مستا رہا ہے۔ ارے بھیا مجھ سے بات کرو، میں اللہ دین کے گھر والی ہوں، مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ لو بھیا پورے کے پورے 4 کمرے خالی پڑے ہیں، جس میں جی چاہے ٹھہر جاؤ، مگر 1.5 روپے روز ہوا کرتا ہے، روز ہوتا ہے کمرے میں ٹھہرنے اور کھانے پینے کے پیسے الگ۔ صبح کی چائے 2 آنے کی، جب بھی چائے پیو 2 آنے دینے پڑیں گے۔ دوپہر کا کھانا کھاؤ گے تو 10 آنے دو گے، رات کو کھاؤ گے تو بھی 10 آنے ہوں گے۔ سوچ لو منظور ہو تو ٹھیک ہے۔ میری جیب میں 4 روپے موجود تھے جو مجھے وظیفے کے طور پر عطا کیے گئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر یہ پیسے دیکھے اور 3 روپے نکال کر خاتون کو دے دیے۔ یہ 2 دن کا کرایہ رکھ لیجئے، کھانا کھاؤں گا تو اس کے پیسے الگ دوں گا۔ آؤ بھیا کوٹھا دکھا دیں تمہیں۔ عورت نے کہا جو کوٹھا مجھے دکھایا وہ بھی کچی مٹی کا ہی بنا ہوا تھا، اوپر پھونس کا چھپرا پڑا ہوا تھا۔ مٹی میں 3 روشن دان بنائے گئے تھے جن سے کمرہ خوب روشن ہو گیا تھا۔ ایک طرف بانوں سے بنی ہوئی چارپائی موجود تھی، دوسری طرف ایک گڑونجی جس پر مٹکا پانی نکالنے کا ڈونگا اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ یہ تھی کل کائنات اس کمرے کی۔ میرے لیے بھلا اعتراض کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں نے فوراً ہی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ عورت کہنے لگی ہم دری بچھائے دے رہے ہیں، تکیا اور خیس بھی مل جائے گا، ہمارے ہاں یہ کمرے کے کرائے میں ہوگا۔ آپ بتاؤ ناشتہ کرو گے؟ نہیں بہن، ہاں 1 پیالی چائے اگر مل جائے۔ چائے پیالی پی لو، اٹھنی نکال لو۔ 4 پیالی پی لو، اٹھنی نکال لو، عورت نے کھرے کاروباری لہجے میں کہا، اور میں نے ہنستے ہوئے اسے مزید 4 آنے دے دیے اور 12 آنے واپس لے لیے۔ اس میں رات کا کھانا کھایا جا سکتا تھا، دن کا اللہ مالک ہے۔ غرض یہ کہ مجھے جمال گڑھی میں ایک عمدہ قیامگاہ مل گئی اور کچھ دیر کے بعد چائے آ گئی۔ میں چائے پی رہا تھا کہ ایک دبلے پتلے آدمی نے جو کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور سر پر کپڑے کی ٹوپی لگائی ہوئی تھی اندر جھانکا، سلام کیا تو میں نے جواب دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گیا۔ تم وہی مسافر ہو نا بھیا جس نے ڈائن کو بیچارے پرکاش کو کلیجے چباتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں میں وہی گناہگار ہوں، میں نے جواب دیا۔ بھیا تم ہماری سرائے میں ٹھہرے ہو؟ ہمارا نام اللہ دین ہے۔ ہاں بھیا اپنی سرائے ہے، یہ بڑا اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، ہماری گھر والی نے ہمیں بتایا تو ہم سمجھ گئے کہ تم ہی ہو سکتے ہو، اور بڑی اچھی بات یہ کہ مسلمان ہو۔ بھیا ہمیں پورا واقعہ تو بتاؤ۔ وہ بڑے
اطمینان سے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بہت افسوس نہ کہا، کیا اللہ دین اب کیا بتاؤں میں تمہیں، جو کچھ تم نے باہر سنا بس اتنا ہی ہے۔ ارے زبیدہ، او زبیدہ، ارے اندر آ، میں نے کہا تھا نا تجھ سے۔ وہی مسافر بھیا ہیں جنہوں نے ڈائن کو دیکھا ہے۔ اللہ دین نے بیگم صاحبہ کو طلب کر لیا اور بیگم صاحبہ دوڑتی ہی اندر آ گئیں۔ اری میرے اوپر نہ گر پڑیو، اللہ دین ایک طرف کھسکتا ہوا بولا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیگم اللہ دین کے مقابلے میں بہت کمزور تھا۔ اللہ دین بیگم کے مقابلے میں بہت کمزور تھا۔ بیگم صاحبہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی، وہی ہیں تو اور کیا، میں نے کہا تھا نا تو اسے کہ بستی میں ایک مسافر داخل ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی مسافر ہو بھیا، یہ وہی مسافر بھیا ہو۔ محترمہ بھی پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی اور بولی، بھیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یقین نہ آوے ہے ہمیں۔ ارے چھوڑ، یقین نہ آوے ہے تجھے، بستی والے مار مار کر بھرکس نکال دیں گے تیرا، سب غصے میں بھرے بیٹھے ہیں۔ اب بیچارے تلیا کی شناخت آ گئی۔ بٹیارے نے کہا، میں ان دونوں کو بغور دیکھ رہا تھا، میں نے کہا مگر یہ بھاگپوری ہے کون؟ ارے بھیا تو ہمیں قصہ تو سناؤ، بعد میں بتا دیں گے بھاگپوری کون ہے۔ اللہ دین نے کہا، قصہ بس یہ تھا بھائی اللہ دین کہ میں ایک دوسری بستی سے آ رہا تھا، تمہاری جمال گڑھی میں کھیتوں میں کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے میں نے اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کی پشت میری جانب تھی، اس لیے میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے دیکھ کر زور سے چیخ ماری اور بھاگ کر کھیتوں میں جا گھسی۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آ گئے، میں نے باقی واقعات ان لوگوں کو سنائے اور اللہ دین دونوں کانوں کو ہاتھوں کی کینچی بنا کر چھونے لگا اور گالوں پر درمیانی انگلیاں مارنے لگا، جبکہ بیگم اللہ دین کا چہرہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اللہ بچائے رکھے میرے کلو کو، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس ڈائن بستی ہی میں کوئی ہے، بھلا باہر سے کہاں آئے گی، مسز اللہ دین نے کہا، اور میں ان دونوں کی ہمکانہ حرکتیں دیکھتا رہا۔ دونوں ہی سیدھے سادھے معصوم دیہاتی معلوم ہوتے تھے۔ اب آپ لوگ مجھے اس ڈائن کے بارے میں بتائیں۔ ارے بھیا اللہ جانے کیا ہو گیا، وہ پگلی جانے کیسے ڈائن بن گئی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سارا جیون ہمارے سامنے گزارا ہے، بھاگوری کا میرے سامنے بیاہ کر آئی تھی رتن لال کے ہاں، سارے کام یہیں کے یہیں ہو گئے ہیں۔ ارے تقدیر، تمہارے سامنے بیاہ کر آئی تھی وہ یہاں؟ ہاں مسافر بھیا، سامنے گھر ہی تو ہے رتن لال کا، بڑا برا گھر تھا، ہم چھوٹے ہی تھے، رتن بھیا سے بچپن ہی سے یاد اللہ تھی، بھلا آدمی تھا بیچارہ، کام سے کام رکھنے والا۔ شادی ہوئی تھی اس کی گونا پور میں، وہ بھاگ بھری بیچاری وہیں کی تھی۔ اب ایک بہت غریب آدمی کی بیٹی جس نے پتہ نہیں جیسے جیسے کر کے اپنی بٹیا کی شادی کری تھی، بھاگ بھری رتن لال کے گھر آ گئی۔ رتن لال بیچارہ خود بھی غریب آدمی تھا، بس محنت مزدوری کرتا تھا اور زندگی گزارتا تھا، پر ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی تھی۔ ان کے بیٹے ہوئے تھے ایک ایک کر کے 3 رتن لال کے ہاں، اور پل پڑھ رہے تھے۔ بھاگ بھری کو سبھی اچھا کہتے تھے، ہماری اماں تو بہت ہی پسند کرتی تھی، ہماری شادی میں بھی اس نے گھر کے سارے کام کاج کر رہے تھے بھیا، بہت اچھی تھی وہ، اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی بیچاری کو۔ بڑا بیٹا کوئی 8 سال کا ہوگا، چھوٹا کوئی 4 سال اور اس سے چھوٹا کوئی 3 سال کا۔ رتن لال کام پر گیا ہوا تھا، تینوں بچے نکل گئے پوکھر پر اور بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر پوکھر میں گھس گئے۔ بس بھیا وہاں سے کام خراب ہو گیا، بھینس پوکھر میں بیٹھ گئی اور بچے جو اس کی پیٹھ پر بیٹھے تھے پوکھر ہی میں ڈوب کر مر گئے۔ وہ تو رمضان کے سہرے ہیں، دور سے بچوں کو بھینس کی پیٹھ پر بیٹھے دیکھ لیا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا، مگر تیرنا وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ دوڑا بستی آیا، مگر گھر میں خبر دی، رتن لال کو بتایا، پوری بستی پہنچ گئی تھی پوکھر پر۔ رتن لال کے تینوں بیٹے پوکھر میں ڈوب گئے تھے، معمولی بات تو نہیں تھی، رتن لال پاگل ہو گیا، کھٹ سے چھلانگ لگا دی پوکھر میں، اور بھیا پوکھر میں 6 کنویں ہیں، دیکھا تو کسی نے نہ ہی، البتہ پرکھی یہی کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد بھینٹ لیتے ہیں، یہ کنویں اور کوئی نہ کوئی ڈوب ہی جائے۔ 12 سال پورے ہو چکے تھے، بھینٹ لے لی، مگر اس بار 3 بچوں کی بھینٹ لی تھی ان سسرے کنووں نے، اور چوتھا رتن لال نیچے گیا تو واپس اوپر نہ آیا۔ بھلا کس کی مجال تھی کہ پوکھر میں گھس کر رتن لال اس کے بچوں کی لاشوں کو تلاش کرتا، وہیں کے وہیں دفن ہو کر رہ گئے بیچارے 3 بیٹے اور 1 باپ۔ تم خود سوچ لو مسافر بھیا کیا بیتی ہوگی ماں پر، اس بیچاری
ماں پر۔ اس بیچ بیچارہ تلسی بھی آ چکا تھا۔ تلسی اصل میں بھاگبری کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب گوناپور میں اس کے پتا جی مر گئے، رتن لال خود جا کر تلسیہ کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تلسیہ کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے بچوں ہی کی طرح پالنے پوسنے لگا تھا۔ تلسیہ یہاں رہتا تھا اور بھاگبری کو بس اسی کا سہارا مل گیا تھا۔ تینوں بچے اور پتی کے مر جانے کے بعد بھلا ہوش و حواس کیسے قائم رکھتی؟ سر پھوڑ لیا اپنا اور اس کے بعد پاگل ہو گئی۔ سر میں چوٹ لگ گئی تھی۔ بھیا غریب غربا کی بستی ہے، کون کسی کو سہارا دے سکے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، دماغ ٹھیک ہو جائے گا، مگر غریبوں کے لیے تو پیٹ بھرنا بھی مشکل ہوتا ہے، وہ دوا دارو کہاں سے کریں؟ بیچارہ تلسیہ محنت مزدوری کرتا ہے، بستی بھر کی چاکری کر کے جو 4 روٹی کما لے اس سے پاگل بہن کا پیٹ بھرتا اور اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ سنسار میں اسے کوئی نہیں ہے اپنی اس پگلی بہن کے سوا۔ بھاگ بھری پوری بستی میں بھاگتی پھرتی ہے، کبھی بچے اس کا پیچھا کر لیں تو انہیں پتھر مار دیتی ہے، بس اسی سے زیادہ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ مگر بھیا پھر یہ ہوا کہ سب سے پہلا چھوکرا رام لال کا تھا، جو بیچارہ ڈائن کا شکار ہوا۔ رات ہی کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہوئی، تیل لینے باہر نکلا تھا، غائب ہو گیا۔ بیچارہ رام لال ایک ایک سے پوچھتا پھرا کہ کسی نے اس کے چھوڑے کو تو نہیں دیکھا۔ کسی نے نہ بتایا۔ صبح کو بھیا ہریا کے کھیت کی مین پر رام لال کے چھوڑے کی لاش ملی۔ ساری چھاتی ادھیڑ کر رکھ دی تھی کسی نے۔ سب یہی سمجھے کہ بگرا لگ گیا ہے۔ کبھی کبھی بستی کے آس پاس جنگلوں سے بگرا نکل آوے ہے، اور اگر انسانی خون کا لاگو ہو جاوے تو پھر گھروں سے بچے اٹھا کر لے جائے اور چرواہوں کی بکریوں کو مار ڈالے ہے، بچوں کو لے جا کر کھا پی کر برابر کر دے ہے، پہرا دینا پڑتا ہے۔ ایسے دنوں میں 4-5 بگرے مارے جا چکے ہیں۔ اس طرح سب لوگ یہی سمجھے کہ بگرا لے گیا رام لال کا گھر تو لوٹ ہی گیا تھا۔ راتوں کو پہرے ہونے لگے، لوگ لٹھیاں لے کر رات بھر اپنے حساب سے بستی کے چاروں طرف پہرا دیا کرتے تھے۔ لیکن کوئی 1.5 مہینے کے بعد ہی دوسرا واقعہ بھی ہو گیا، اور اس بار منشی امام الدین کا بیٹا بگرے کے ہاتھ لگا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا بھی کلیجہ نکال لیا گیا تھا۔ پھر دھنوں نے بتایا کہ یہ کام بگرے کا نہیں ہے، کیونکہ بگرا کسی گھر میں نہیں گھسا تھا۔ چرواہوں کی بکریوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کہیں اس کے پنجوں کے نشانات نہیں ملے تھے، کہیں سے تو پتہ چلتا یہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، وہاں پر بھی بگرے کے پیروں کے نشان نہ ملتے، جبکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جہاں بگرے کے پیروں کے نشان دیکھے گئے، پھر جب تیسری لاش ملی تو دھنوں نے آخری بات کہہ دی کہ یہ کام کسی ڈائن کا ہے، جو بچوں کے کلیجے نکال کر چبا جاتی ہے۔ بھیا جمال گڑھی والوں کو پہلے کبھی کسی ڈائن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ خوف پھیل گیا پوری بستی میں، لوگ کام دھندے چھوڑ کر ڈائن کی تلاش میں لگ گئے۔ بھاگ بری کی طرف تو کسی کا خیال بھی نہیں گیا تھا، کسی کو کیا پتا تھا کہ وہ بھاگ بری نہیں بھاگ جلی اور وہی ڈائن بن گئی ہے، بستی کی پگلی کہلاتی تھی۔ کسی نے روٹی دے دی تو کھا لی، کسی نے کپڑے پہنا دیے تو پہن لیے، ورنہ اسے اپنا ہوش کدھر تھا۔ بیچارہ تلسیہ ہی تھا جو بہن کو سنبھالے ہوئے پھرتا تھا، ادھر چاکری کرتا تھا ادھر بہن کی تیمارداری۔ اور بھیا یہ تو بڑا ہی غضب ہو گیا تھا، چوتھا بچہ اس کا شکار ہو گیا، اور جمال گڑھی میں ان دنوں بس یوں سمجھ لو کہ بس شام ڈلی اور سناٹا ہو گیا۔ لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کیے، دن میں سونا شروع کر دیا گیا اور راتوں میں جاگنا، مگر ڈائن نظر نہیں آئی۔ کیا پتا تھا کسی کو کہ بھاگ بری ڈائن ہوگی؟ بیچارے رگبیر کا بیٹا پرکاش بھی رات ہی کو کھویا تھا، اور چاروں طرف ڈھونڈ مچی ہوئی تھی، سب ڈھونڈیا کر رہے تھے، سارے بستی والے ہی لاٹیاں سنبھالے رات بھر ادھر ادھر پھرتے رہے، اور اب صبح کو اس کی لاش مل گئی۔ مگر تم نے بتا دیا بستی والوں کو کہ ڈائن کون ہے؟ ارے بھیا ہاتھ نہیں لگی وہ جنک رام کے، جنک رام بھی بڑا پکڑ ہے، اگر مل جاتی تو کہیں بھاگ بری تو لاٹیاں مار مار کر جان نکال لیتا اس کی۔ بڑا پریم کرتا تھا اپنے بھتیجے سے، اور رہتا بھی تو رگبیر رام کے ساتھ ہی تھا۔ رگبیر رام بیچارے کا بھی اکیلا ہی بیٹا تھا۔ پرکاش بڑا برا ہوا، مگر اب سمجھ میں نہ آوے آگے کیا ہوگا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ بھاگ بری ڈائن ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں ہم نے پہلے کچھ نہیں سنا تھا۔ میں خاموشی سے کہانی سنتا رہا، بڑی دردناک کہانی تھی۔ ایک لمحے کے لیے احساس بھی دل سے گزرا کہ کہیں میرا انکشاف غلط تو نہیں ہے، اور ایک انسان بلکہ 2 انسان میرے اس انکشاف کا شکار ہو جائیں گے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا کرے جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ نکلے، یا کسی خبیث روح کا مسئلہ نہ ہو۔ ایک انسان ہی کا معاملہ تھا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ بہر طور بھٹیارے اللہ دین نے یہ کہانی سنائی، مجھے خاص نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا
مجھے خاص نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ دین واپس آیا اور 1 روپیہ میرے حوالے کر گیا۔ کہنے لگا بھیا 1.5 روپے روز کا اٹھا ملا ہے تمہیں، ہم نے 98 کی رعایت کر دی، اب 1 روپے پر تم یہاں رہ سکتے ہو۔ دیکھو بھیا ہمارے ساتھ بھی تو پیٹ لگا ہوا، مجبوری ہے ورنہ تم سے کچھ نہ لیتے۔ نہیں اللہ دین تمہارا شکر ہے کہ تم نے رعایت کر دی، میرا ساتھ اب کھانا کھلوا دو۔ نہیں اللہ دین تمہارا شکریہ کہ تم نے رعایت کر دی، میرے ساتھ اب کھانا کھلوا دو۔ دوپہر کا کھانا جو دال روٹی اور مشتمل تھا کھا کر فراغت حاصل کی تھی کہ شور شرابہ سنائی دیا۔ باہر نکل آیا، دیکھا تو بہت سے لوگ سامنے کے گھر پر جمع تھے۔ یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا یہ گھر تلسی یا بستی والے جسے تلسیہ کہتے تھے کا ہے، شاید بھاگ بھری واپس آئی تھی اور پکڑی گئی تھی۔ اللہ دین اور زبیدہ بیگم باہر نکل آئے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں رام اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا تھا اور تلسی کو پکڑ کر لے گیا۔ یہ تو ناانصافی ہے، اللہ دین جنگ رام تلسی کو کیوں پکڑ کے لے گیا؟ بھیا خون سوار ہے، جنگ رام پر بھی بھتیجا مر گیا ہے، کریا کرم کر کے لوٹے تھے بیچارے، تلسی گھر پر مل گیا، لے گئے اسے پکڑ کر، اب کیا کریں گے اس کا؟ اللہ جانے، تم بیٹھو میں معلوم کر کے آؤں۔ میں بھی چلوں؟ مرضی ہے تمہاری، چلنا چاہو تو چلو۔ نہ بھیا مسافر تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، یہیں پر ٹک جاؤ، میری تو جان نکلی جاوے ہے۔ ارے کہیں بھاگ بھائی میرے ہی گھر نہ گھس آئے۔ اللہ میرے کلو کو اپنے امان میں رکھے۔ کلو اللہ دین اور زبیدہ بیگم کی واحد اولاد تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں سرائی کے کوٹھے پر آرام کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے جمال گڑھی آنے کی ہدایت کیسی سلسلے میں کی گئی تھی، اور اگر یہی بات ہے تو میرا کیا عمل ہونا چاہیے؟ یہ تو بالکل ہی الگ سا واقعہ ہو گیا۔ ایک زندہ سلامت عورت انسانی خون کی لاگو ہو گئی تھی، میں اس کے خلاف کیا کر سکوں گا؟ کوئی بھوت پریت کا معاملہ تو تھا نہیں۔ شام کے تقریباً 4:30 بجے ہوں گے کہ باہر سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی، اور پھر کسی نے میرے اس کوٹھے یا کمرے کی کنڈی بجائی۔ باہر نکلا تو بیگم اللہ دین کھڑی ہوئی تھی، چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ کہنے لگی مسافر بھیا ٹھاکر جی کے آدمی آئے ہیں، تمہیں بلانے کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ کون ٹھاکر جی؟ ارے اپنی بستی کے مکھیا ہیں، کولی رام مہاراج، زبیدہ بیگم نے بتایا۔ میں نے جلدی سے جوتے وغیرہ پہنے باہر نکل آیا، 2 آدمی کھڑے تھے۔ کہنے لگے بھائی صاحب آپ کو ٹھاکر جی نے بلایا ہے بھاگ بھری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا چل رہا ہوں۔ اللہ دین بھی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، واقعی مست مولا آدمی تھا، گھر کی کوئی پرواہ نہیں تھی اسے۔ زبیدہ بیگم نے میرے نکلتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ میں ان دونوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور جمال گڑھی کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے درمیان سے گزرتا ایک بڑے سے گھر کے سامنے جو لال رنگ کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور یقیناً یہی کولی رام جی کا گھر تھا۔ بڑے سے گھر کے سامنے جمال گڑھی کے سینکڑوں افراد جمع تھے، ہر ایک اپنی اپنی کہہ رہا تھا۔ دونوں آدمی میرے لیے ان کے درمیان راستہ بنانے لگے اور میں گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ بڑی سی پتھر کی چوکی بنی ہوئی تھی جس پر مکھیا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ صورت ہی سے مغرور آدمی نظر آتا تھا، دوسرے جگہ سے نیچے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ بائیں طرف ایک مفلوک الحال نوجوان نظر آیا جسے رسی سے کس دیا گیا تھا۔ اس کا رخسار نیلا پڑا ہوا تھا اور ایک آنکھ بھی نیلی ہو رہی تھی، ہونٹ سوجے ہوئے تھے، پیشانی پر خون جمع ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، صاف لگتا تھا کہ اسے بہت مارا گیا ہے۔ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ تلسی یا ان لوگوں کی زبان میں تلسیہ تھا، قابل رحم اور شریف آدمی معلوم ہوتا تھا۔ سلام کرو ٹھاکر جی کو، مجھے لانے والوں نے کہا۔ میں نے سر نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر ٹھاکر جو کہ مجھے دیکھتے ہوئے بائیں مونچھ پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ ٹھاکر جی یہ مسافر ہیں، مجھے لانے والے دوسرے آدمی نے کہا۔ کہاں سے آئے ہو؟ ٹھاکر نے پوچھا۔ بہت دور سے۔ جگہ کا نام تو ہوگا؟ ہاں ہے مگر بتانا ضروری نہیں۔ ارے ٹھاکر جی پوچھ رہے ہیں تو بتاؤ۔ انہی دونوں میں سے ایک نے سرگوشی کی۔ تم بکواس بند نہیں کر سکتے، میں نے گھرا کر کہا، اور وہ شخص بگلیں جھانکنے لگا۔ داروغہ لگے ہو کہیں گے، کوئی نام تو ہوگا تمہارا؟ ٹھاکر نے کہا۔ تم نے میرے بارے میں پوچھنے کے لیے بلایا تھا ٹھاکر؟ پوچھ لیا تو کیا برائی ہے؟ بس مسافر ہوں، اتنا کافی ہے، اصل بات کرو، کہاں ٹھہرا ہے یہ؟ ٹھاکر نے دوسرے لوگوں سے پوچھا۔ اللہ دین کی سرائے میں ہوں، مسلمان ہے۔ ٹھاکر نے دوسری مونچھ پر ہاتھ پھیرا۔ کیا دیکھا بھائی تو نے؟ ان لوگوں نے بتایا ہوگا تمہیں۔ مجھے اس شخص پر غصہ آ گیا تھا۔ تو بتا۔ بس اتنا دیکھا تھا کہ وہ عورت لاش کے پاس بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور چیخ مار کر بھاگی، پھر کھیتوں میں جا گھسی۔ بعد میں جنک رام نے اسے وہاں دیکھا تھا۔ وہ لڑکے کا کلیجہ چھپا رہی تھی؟ ٹھاکر نے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ ٹھاکر جی اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، منہ پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ جنک رام نے کہا۔ تب میں نے اسے دیکھا، وہ بھی مجمع میں موجود تھا۔ چلو مان لیا میں نے بھاگ بھری ڈائن بن گئی ہے، مگر تلسی کا اس میں کیا دوش ہے؟ یہ اس کا بھائی ہے، ہیرا بولا۔
ارے تو یہ تو نہیں کہتا اس سے کچھ، اس بیچارے کو تم نے کیوں مارا؟ ٹھاکر بولا اس سے کہو ٹھاکر تلاش کر کے لائے اپنی بہن کو، اسے پکڑ کر لائے بستی والوں کے سامنے۔ جنک رام بولا اور تم سب چوڑیاں پہن کر گھروں میں جا گھسو۔ ٹھاکر آنکھیں نکال کر بولا ہمارے دل میں جو چتا سلگ رہی ہے ٹھاکر تم اسے نہیں دیکھ رہے۔ جنک رام بولا سب کچھ دیکھ رہا ہوں، بہت کچھ خبر ہے مجھے، دل کا حال بھی جانتا ہوں، مگر یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تم سب مل کر ڈھونڈو اسے، یہ بھی ڈھونڈے گا، تمہارے بیچ میں کچھ نہیں بولے گا، کھولو اسے اور خبردار۔ اس کے بعد کسی نے اسے ہاتھ لگایا، ارے مادھو کھول دے اسے۔ ایک دبلا پتلا آدمی تلسی کے بدن سے رسی کھولنے لگا، اور تم جاؤ دروگا جی، بس پوچھ لیا ہم نے تم سے۔ اس بار ٹھاکر نے مجھے دیکھتے ہوگا، پھر اپنے نوکر مادھو سے بولا اسے اندر لے جا کر ہلدی چونا لگا دے، مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا ہے سسرے کا، ابے شکل کیا دیکھ رہا ہے میری، لے جا اندر۔ آخر میں ٹھاکر جی نے کڑک کر مادھو سے کہا، اور مادھو تلسی کا ہاتھ پکڑ کر اندر جانے کے لیے مڑ گیا۔ ٹھاکر صاحب دوسروں سے بولے جاؤ بھائیو گھروں کو جاؤ، پہلے ہی برا ہوا تھا اب بھی برا ہوا ہے، مگر بات ایسے کیسے بنے گی، گدھے پر نہیں بس چلا، گدیا کے کان اینٹھے۔ اب تو ڈائن کا پتہ بھی چل گیا ہے، بھاگ بھوری کو پکڑ لو، مگر سنو جو میں کہہ رہا ہوں سنو، میں مکھیا ہوں، جمال گڑھی کا، خود فیصلہ مت کر بیٹھنا، پولیس بلوا لوں گا، بھاگ بھری مل جائے تو باندھ کر میرے پاس لے آنا سسری کو۔ لوگ منتشر ہونے لگے، میں بھی پلٹ پڑا، تھوڑی دور چلا تھا کہ اللہ دین میرے قریب آ گیا۔ خوب آئے بھیا مسافر، تم ہمارے جمال گڑھی میں کھیل ہی نیارے ہو گئے۔ ارے تم اللہ دین کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ارے بھیا بس مسافر بھیا بتیرے کام تھے، رگویر کے بیٹے کے کرا کر ہمیں شمشان گئے تھے، پھر بیچارے تلسیا کی گھڑنت دیکھتے ہوئے ٹھاکر گھڑنت دیکھتے رہے، ٹھاکر کے آدمی نہ پہنچ جاتے ہو جنک رام اس کا بھی کریا کرم کر دیتا، بڑا الٹھیٹ ہے وہ، تلسی کے مارنا تو غلط تھا، میں نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا وہ تو ہے پر جنک رام پر تو خون سوار ہے، میرے خیال میں بری بات تھی، مگر تمہارا یہ مکھیا عجیب نہیں ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اسی نے تلسی کو پٹوایا ہوگا۔ ارے وہ مسافر بھیا تم نے اسے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا، اللہ دین نے کیا کر لگایا، منہ دیکھتا رہ گیا تمہارا۔ متعصب آدمی معلوم ہوتا ہے، عجیب سے انداز میں کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ نہ مسافر بھیا نہ، آدمی برا نہیں ہے، اصل بات بتاؤں کیا، ذات کا ٹھاکر نہیں ہے، بنا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اہیر ہے ہرنا پور کا، ٹھکرائن گیتا نندی کا من بھایا تھا تو انہوں نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لی ان سے۔ ہرنا پور کے ٹھاکر سدا نندی نے دولت جائیداد دے کر جمال گڑھی پھینکوا دیا، یہاں ٹھاکر کہلایا، اپنے آپ مکھیا بن گیا، دولت کے آگے کون بولے، سب نے مکھیا مان لیا، لوگوں کے کام آ جاوے، بس خون خراب ہے اس کا، اس لیے سوچے ہے سب سلام کریں، سر جھکائیں، اور کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی سر نہ جھکائے تو خود جھک جائے، سب کو پتہ چل جائے کیسا آدمی ہے، اس لیے لوگ اس کا مان رکھ لے ہیں۔ دلچسپ بات ہے، اب ہوگا کیا یہ تو مولا ہی جانے، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بھاگ بڑی پاگل تو ہے، مگر مولا جانے اس نے ایسی کیوں ہو گئی، چھوڑیں گے نا یہ لوگ، سسری بستی سے بھاگ ہی جائے تو اچھا ہے۔ اللہ دین نے دکھی لہجے میں کہا سرائے آ گئی تھی، زبیدہ بہن کھانا پکایا ہے کیا؟ ہاں مونگ کی دال میں پالک ڈالی ہے، مگر پیسے نہیں دیے تم نے؟ اری خدا کی بندی، کچھ تو آنکھ کی شرم رکھا کر، لوگ گھوڑا گھاس سے یاری کرے تو کھائے کیا؟ بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں اللہ دین بھائی، آپ نے ویسے ہی میرے ساتھ رعایت کر دی ہے، یہ پیسے بہن میں نے مطلوبہ پیسے دے دیے، بلکہ باقی پیسے بھی دے دیے، اور کہا کہ کل مزید پیسے دوں گا ورنہ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ رات ہو گئی، چاروں طرف سناٹا پھیل گیا، باہر مٹی کے تیل کا اسٹریٹ لیمپ روشن تھا، جس کی روشنی ایک کھڑکی کے شیشے سے چھن کر آ رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، حکم ملا تھا جمال گڑھی جاؤں، وہاں سے بلاوا ہے، آ گیا تھا، واقعی میرے ہم رکاب تھا، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، نہ جانے کتنا وقت انہی سوچوں میں گزر گیا، پھر ذہن نے فیصلہ کیا اور اٹھ گیا، مٹکے میں پانی موجود تھا، لوٹا بھی تھا، بے آواز عمل کرنے لگا تاکہ اللہ دین کو پریشانی نہ ہو، وضو کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ بری طرح اچھل پڑا، لینا پکڑنا جانے نہ پائے، پکڑوں کی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بے اختیار باہر لپکا اور دروازہ کھول کے باہر نکل آیا، 10-15 افراد پتھراؤ کر رہے تھے، کوئی زمین پر پڑا ہوا تھا، غور سے دیکھا تو ایک دلدوز منظر نظر آیا، وہی عورت بھاگ بھری تلسی کے نیچے دبی ہوئی تھی، تلسی شاید اسے بچانے کے لیے اس کے اوپر گر پڑا تھا اور پتھر کھا رہا تھا، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں چھپایا ہوا تھا اور پتھر اس کے بدن پر پڑ رہے تھے، پورا جسم تھر تھرا کر رہ گیا، بے بسی سے دیکھتا رہا کیا کرتا ہے، اچانک تلسی اچھل کر دور جا گرا، بھاگ بھری نے اسے اچھال دیا تھا، پھر اس نے بھیانک چیخ ماری، اس کا چہرہ اور سر کے بال خون سے رنگین ہو رہے تھے،
اور اتنی بھیانک لگ رہی تھی کہ بیان سے باہر۔ اس نے ایک دوسری سنسناتی ہوئی چیخ ماری اور پتھراؤ کرنے والوں کی طرف لپکی۔ سارے کے سارے سورما اس طرف پلٹ کر بھاگے کہ ہنسی آ جائے۔ 10-12 تھے مگر سب جی چھوڑ بھاگے۔ بھاگ بری نے 2-3 لمبی لمبی چھلانگیں ماری اور پھر ایک طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر کے لیے سناٹا چھایا رہا۔ میرے پیچھے الادین آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا مسافر بھیا؟ شاید بھاگ بری آئی تھی۔ پھر لوگوں نے اسے پتھر مارے۔ جب وہ ان پر دوڑی تو وہ بھی بھاگ گئے اور بھاگ بری پھر غائب ہو گئی۔ ارے وہ تلسی ہے، اسے کیا ہوا؟ تلسی، ارے وہ تلسیا! ٹھوکر ماری بھیا، سب بھی وہی توڑ دی ہماری۔ آئے رام! تلسی رونے اور کرانے لگا اور الادین اس کے پاس پہنچ گیا۔ ارے یہ پتھر کیا؟ انہوں نے پتھر مارے ہیں تجھ کو؟ الادین نے اتنے ہی کہا تھا کہ مارنے والے شور مچاتے ہوئے دوبارہ آگے۔ وہ سب غصے سے پنکار رہے تھے۔ کہاں گئی بھاگ بری؟ کہاں چھپا دیا؟ گھر میں گھسیاں نکال لو۔ ہاں نہیں تو مار کر ہماری جان نکال دی۔ ہاں، تلسی روتے ہوئے کہا۔ تو نے اسے بھگا دیا ہے، تو نے اسے پتھروں سے بچایا ہے، نہیں تو آج وہ ماری جاتی، کسی نے کہا۔ تو رک کاہے گئے؟ مار پتھر ہماری چورن بنائے دیو۔ کون روکے ہے تم کو؟ تلسی نے کہا۔ تو نے مکھیا جی کے سامنے وعدہ کیا تھا تو بھاگ بری کو پکڑوائے گا بستی کے دوسرے لوگوں کی طرح، مگر تو نے اس کی حفاظت کی۔ ایک شخص نے الزام لگایا۔ ارے توہار حفاظت! چلو ذرا تم مکھیا کے پاس، ہم اسے بتائیں کہ ہم بھاگ بری کو دبوچ لیں کہ وہ لمبی نہ ہو جائے۔ پر ای سب نے ہم کا پتھر مار کر ہٹا دیں اور اوکھا نکلوا دیں۔ تلسی نے بدسور ہوتے ہوئے کہا۔ اس بات پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر تلسی سے ہمدردی سے کہا، تو نے اس لیے پکڑا تھا تلسی؟ ارے جاؤ، بس جاؤ، تم لوگ بڑے سورما ہو، مرے کو مارو ہو۔ لوگ ایک ایک کر کے کھسکنے لگے۔ پھر سناٹا ہو گیا۔ تلسی اب بھی رو رہا تھا بچوں کی طرح، ہیں کر کے، اور نہ جانے کیوں میرا دل کٹ رہا تھا۔ الادین آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اٹھ تلسیا! اس نے تلسی کا بال پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑا مارا ہے ہم کا صبروں نے، دینو بھیا صبح سے مار رہے ہیں۔ وہ بدستور روتا ہوا بولا، میرے ساتھ آ جا۔ الادین اسے سرائے میں لے آیا، اندر لا کر بٹھایا اور پھر آواز دی، زبیدہ! اری کیا گھوڑے بیچ کر سوئی ہے؟ ایک پیالہ دودھ لے آ، ہم نہ پی ہے دینو بھیا، جی نہ چاہ رہا، بھیا کی سوگند نہ چاہ رہا۔ تلسی اب بھی اسی طرح رو رہا تھا۔ چپ ہو جا تلسی، زیادہ چوٹ لگی۔ الادین نے ہمدردی سے کہا، ارے ہم چوٹ پر نہ رو رہے ہیں، ہمارا من تو بہنیا کے لیے رو رہا ہے۔ ماتا کی سوگند، دیکھو بھیا، ہماری بہنیاں ڈائن نہ ہیں، ہم اسے جانے ہیں۔ او سسری تو خود بھاگ جلی، یا اولاد کے دکھ کی ماری؟ تم خود دیکھا تو بچے اسے پتھر مارے ہیں، وہ ان سے کچھ کہے ہے کبھی؟ مگر تلسی صبح کو اسے مسافر بھیا نے دیکھا تھا۔ الادین نے کہا، ارے پگلیا تو ہے، ڈولت پھرے ہے، شریر پڑا دیکھا ہوگا، رگبیر کے چورا کا بیٹھ گئی ہوگئی ٹٹولنے۔ خون لگ گیا ہاتھ منہ پر، کسی نے اسے کلیجہ کھاتے ہوئے دیکھا۔ میرا دل دھک سے ہو گیا، ایسا ہوتا تھا، یہ ممکن تھا؟ یہ انکشاف میں نے کیا تھا، بستی والوں کو میرے ذریعے یہ سب معلوم ہوا تھا، میں پتھرا گیا۔ تلسی کہہ رہا تھا، اب کہا ہوگا الادین بھیا، اولا کو ہو گئے ہیں، مار ڈالیں گے ہماری بہنیاں کو سب مل کر۔ نہیں تلسی، ایسا نہیں ہوگا، میرے منہ سے نکلا، ایسے ہی ہوگا، ہم کا پتہ ہے۔ اگر بھاگ بری ان دیوانگی میں ان بچوں کو مار کر ان کا کلیجہ نہیں کھا لیا ہے تلسی، تو میں وعدہ کرتا ہوں جمال گڑھی والوں کی غلط فہمی دور کر دوں گا۔ ہاں، اگر اس نے ایسا کیا تو پھر مجبوری ہے۔ تو یہیں سو جا تلسی، آج گھر مت جا۔ نہ دینو بھیا، گھر جانے دے، اگر وہ پھر آ گئی تو۔ دینو بھیا، ہم کوئی اسے پکڑ تھوڑے رہے ہیں، ہم تو اسے بچا رہے تھے، اس پر پڑنے والے پتھر کھا رہے تھے۔ بہنیا ہے ہمارا وہ، ارے ہم اسے نہ مرنے دیں گے اس سے۔ چلے بھیا، تمہاری مہربانی ہو۔ وہاں سے چلا گیا۔ بہت دیر خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، الادین بھائی، تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ ڈائن ہے؟ مولا جانے، الادین گہری سانس لے کر بولا۔ ایک بات بتاؤ الادین، بستی والے مکھیا کی بات مانتے ہو؟ بہت کسی بات پر ٹیڑھا ہو جائے تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ میں مکھیا سے ملوں گا، اس سے کہوں گا کہ وہ بستی والوں کا جنون ختم کرے، ان سے کہے کہ وہ خود کھوج رہا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ بھاگ بری ڈائن ہے تو وہ خود اسے سزا دے گا۔ اس نے بستی والوں سے یہ بات کہی بھی تھی، میں نے یہ جملے کہے ہی تھے کہ اندر سے زبیدہ کی آواز سنائی دی،
ارے اب اندر آؤ گے یا باہر ہی رہو گے؟ میں کب سے بیٹھی ہوں، جاگ رہی ہوں۔ اچھا مسافر بھیا آرام کرو۔ اللہ دین اندر چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ باوجود ہے اس ہنگامے سے پہلے ایک ارادہ کر کے اٹھا تھا، چنانچہ اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک صاف ستھری جگہ منتخب کی اور وہاں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے درود شریف بخشا گیا تھا۔ یوں تو کلام الہی کا ہر زیر زبر پیش مد اور جزم، مگر مجھے رہنمائی کے لیے درود پاک عطا کیا گیا تھا۔ چنانچہ آنکھیں بند کر کے میں نے درود پاک شروع کر دیا۔ پڑھتا رہا، ذہن سو گیا مگر ہونٹوں سے درود پاک جاری رہا۔ تب میرے ذہن میں کچھ خاکے ابھرنے لگے۔ ایک بندر کی شکل ابھری جو تاج پہنے ہوئے تھا، پھر ایک عمارت کا خاکہ ابھرنے لگا۔ بندر کے قدموں میں کوئی سیاسی شے پھڑک رہی تھی، سمجھ میں نہ آ سکا کیا ہے۔ عمارت کے محراب دروازے پر ایک چہرہ، پہلے آنکھیں، پھر ناک اور ہونٹ، پھر پورا چہرہ، ایک مکمل چہرہ جو کسی عورت کا تھا۔ اس کے بعد دماغ کو جھٹکا سا لگا اور میں جیسے جاگ گیا۔ یہ میری پریشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ چہرہ یاد تھا، عمارت کے نقوش یاد تھے، اور بس دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھنا شروع کیا اور وضاحت چاہتا تھا، لیکن شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا جانا تھا، اس لیے نیند آ گئی اور وہیں لڑک کر سو گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا سوئے ہوئے کہ اچانک ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور پھر مسلسل چیخیں پڑنے لگیں۔ ایک لمحے کو تو دماغ سناٹے میں رہا، پھر احساس ہوا کہ چیخوں کی آوازیں زبیدہ اور اللہ دین کی ہیں۔ اٹھا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زبیدہ ہی تھی اور اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں۔ ہو اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، خوف کے مارے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کے ایک ہاتھ کمرے کے دروازے کی طرف تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر دہشت نے زبان لڑکھڑا دی تھی اور وہ چیخوں کی آوازوں کے سوا کچھ منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ اللہ دین بھیا کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ان دونوں کو سنبھالنا تو مشکل تھا مگر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے اس کمرے میں ہے جس میں یہ سوتے تھے۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر کمرے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر لالٹین ٹمٹما رہی تھی اور اس کی مدھم روشنی کمرے کے ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ بستر پر کلو بے سود پڑا ہوا تھا۔ اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کلو ساکت ہے، اتنے شور شرابے کے باوجود اس کے بدن میں جنبش نہیں ہے تو کیا وہ؟ مگر یہ سوچ مکمل بھی نہیں ہوتی کہ اچانک چوڑے پلنگ کے نیچے سے دو ہاتھ باہر نکلے اور انہوں نے برق رفتاری سے میرے دونوں پاؤں پکڑ کر کھینچے۔ میں توازن نہ سنبھال سکا اور دھڑام سے نیچے آ رہا۔ میرے گرتے ایک بھیانک وجود پلنگ کے نیچے سے نکل آیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں میرے سینے پر چڑھ آیا تھا اور میرے اعضاء بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ خوفناک وجود ایک لمحے میرے سینے پر سوار رہا، پھر اس نے ایک اور چیخ ماری اور میرے سینے سے اتر کر دروازے کی طرف لپکا اور جھپاک سے باہر نکل گیا۔ اللہ دین دوبارہ چیختا۔ زبیدہ دھڑام سے زمین پر گر پڑی، وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ دین خوفزدہ لہجے میں بولا، نکل گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پہلے اللہ دین کے بیٹے کلو کو دیکھا۔ بغور دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ بچہ گہری نیند سو رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اندازے سے میں نے خوفناک وجود کو بھی پہچان لیا تھا۔ وہ بھاگ بھئی ہو سکتی تھی۔ اللہ دین اس طرف بیوی کو سنبھال رہا تھا اور دوسری طرف بیٹے کے لیے فکر مند تھا۔ ہمارا بیٹا سو رہا ہے اور بالکل ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ ارے زبیدہ ہوش میں آ، کلو ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ اللہ دین نے اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا اور پھر میرے پاس آ کر کلو کو دیکھنے لگا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، مولا تیرا شکر وہ بھاگ بڑی تھی نا؟ میں نے پوچھا۔ ارے ہاں، اس سوسری نے تو ناک میں ہی دم کر دیا ہے۔ لو یہاں بھی آگ اسی، اب کیا ہوگا؟ مولا نہ کرے اگر ہم جاگ نہ رہے ہوتے تو بس مسافر بھیا یہ دھما چوکڑی ہوئی تو دروازہ کھلا رہ گیا۔ ہم سو گئے تھے، کسی کھٹکے سے آنکھ کھلی تو اس بھیڑنی کو دیکھا، کلو پر جھکی ہوئی تھی۔ ہم سمجھے کہ مولا نہ کرے، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ دین سجدے کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد زبیدہ بیگم ہوش میں آ گئی، چیخ مار کر رونے لگیں۔ بڑی مشکل سے انہیں یقین آیا کہ کلو زندہ ہے۔ نہ جانے کیا ہول فول بکنے لگی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ رات تقریباً پوری گزر چکی تھی۔ اس کے بعد نیند نہیں آئی۔ نماز سے فراغت پا کر باہر نکل آیا۔ بڑی خوشگوار صبح تھی، ننھے منھے پرندے چہلیں کر رہے تھے۔ اللہ دین بھی میرے پاس آ گیا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ فکر مندی سے بولا، بڑی مشکل آ گئی مسافر بھیا، اب ہوگا کیا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ گھر والی تو بری طرح ڈر گئی ہے، بخار آ گیا ہے بیچاری کو۔ ویسے اب تو کچھ گڑبڑ ہی لگے ہی ہے مسافر بھیا۔ کیا؟ باغ بڑی ڈائن بن گئی ہے، بال بال بچ گیا ہمارا کلو۔ اللہ دین نے کہا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیا کہتا؟ کوئی فیصلہ کن بات کرنا مشکل نہیں تھا۔ چائے بنا لے، ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ جو بھی مل جائے، میں نے کہا، اور اللہ دین چلا گیا۔ میں خیالات میں کھو گیا۔ وہ چہرہ اور وہ عمارت یاد تھی جسے مراقبے کے عالم میں دیکھا تھا۔ ہدایت کی گئی تھی کہ اب خود پر بھروسہ کروں۔ کمبل واپس لے لیا گیا تھا۔ امتحان تھا مگر دل کو یقین تھا کہ امتحان میں پورا اتارنے والی بھی ذات باری وہی ہے جس نے اس امتحان کا آغاز کیا ہے۔
خیالوں میں جیب میں ہاتھ چلا گیا، کوئی مانوس شے نظر آئی، نکال کر دیکھا تو 4 روپے تھے۔ یہ تائید غیبی تھی، مجھے اس اعتماد پر یقین دلایا گیا تھا کہ جو میرے دل میں تھا، میرا وظیفہ مجھے عطا کر دیا گیا تھا۔ بڑی تقویت میری دل کو اور اطمینان ہو گیا کہ جو کچھ ہوگا بہتر ہوگا۔ چائے پیتے ہوئے 3 روپے اللہ دین کو دیے۔ وہ بولا شرمندہ کر رہا ہوں مسافر بھیا، مگر اتنے کاہے کو، بس حساب رکھنا، کل پھر دوں گا۔ اللہ دین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کوئی 9 بجے ہوں گے کہ تلسی رہا تھا، وہ آ گیا، بخار چڑھ گیا۔ سسرا بھیا دینو ایک 98 ادھار دے دو۔ ہاں کیوں نہیں، یہ لو۔ اللہ دین نے جیب سے 98 نکال کر دے دی۔ یہ روپیہ بھی لے لو، تلسی فالتو پڑا ہے میری جیب میں۔ میں نے جیب سے روپیہ نکال کر تلسی کو دے دیا جو اس نے بڑی مشکل سے لیا تھا۔ 11 بجے قریب میں بستی گھومنے نکل گیا۔ بس آبادی بہت چھوٹی تھی، ایک مسجد ہی بنی ہوئی تھی، مگر نہایت شکستہ حالت میں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نظر نہیں آیا۔ اندر داخل ہوا، صفائی ستھرائی کی، اذان بھی نہیں ہوئی۔ میں نے خود اذان دی لیکن ایک نمازی بھی نہ آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھومنے نکل گیا۔ کھیتوں اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہاں کافی دور نکل آنے کے بعد ایک مٹھ نظر آیا، اس کے عقب میں ایک 4 رنگی عمارت بھی نظر آئی۔ قدم اسی جانب اٹھ گئے۔ عمارت کے اطراف میں انسانی قد سے اونچی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں، ان کے درمیان پیلی سی پگڈنڈی پھیلی ہوئی تھی جو اس عمارت تک جاتی تھی۔ میں اس پگڈنڈی پر آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں کئی جگہ سانپوں کی سرسراہٹ بھی سنائی دی تھی۔ یقیناً ان جھاڑیوں میں سانپ موجود تھے۔ ویرانے میں بنی ہوئی عمارت بڑی عجیب نظر آ رہی تھی لیکن میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث تھی۔ چنانچہ میں آگے بڑھتا ہوا اس کے دروازے کے قریب پہنچ گیا اور پھر اچانک ہی میرے دماغ کو ایک جھٹکا لگا۔ عالم استغراق میں جو عمارت میں نے دیکھی تھی، اس وقت یقیناً وہی میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ کم از کم اس سلسلے میں مجھے اپنی یادداشت پر بھروسہ تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا مقصد ہے کہ جو نشاندہی کی گئی تھی بالکل مکمل ہو گئی تھی اور یقینی طور پر مجھے یہاں سے کوئی رہنمائی ملے گی۔ وہی محراب ہے، وہی انداز۔ آگے بڑھتا ہوا اس بڑے سے ٹھنڈے حال میں پہنچ گیا جو نیم تاریک تھا۔ بس کچھ روشن دانوں سے جھلکنے والی روشنی نے ماحول کو تھوڑا سا منور کر دیا تھا، ورنہ شاید نظر بھی نہ آتا۔ درمیان میں ہنومان کا بت ایستادہ تھا، ہاتھ میں گرز لیے۔ ہنومان کا بت بہت خوفناک نظر آ رہا تھا اور اس سنسان ماحول میں یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی بت اپنی جگہ سے آگے بڑھے گا اور مجھ پر حملہ کر دے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک دیکھی۔ حالانکہ پتھر کا تراشا ہوا بت تھا لیکن آنکھیں جاندار معلوم ہوتی تھی۔ میں ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا لیکن کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ یہ صرف تنہائی اور ماحول کا دیا ہوا ایک تصور تھا۔ البتہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری رہنمائی بے مقصد نہ کی گئی ہوگی۔ آگے بڑھ کر بت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ہلکی ہلکی سرسراہٹوں سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے آس پاس کہیں کوئی موجود ہے لیکن نظر کوئی نہیں آ۔ میں نے بت کے قدموں میں دیکھا اور دو زانو ہو کر بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ عالم استغراق میں مجھے ان قدموں کے نزدیک کوئی سیاہ شے پھڑکتی ہوئی نظر آئی تھی لیکن اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں خون کے چند دھبے نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے تھے، حالانکہ ان کا اندازہ لگانا ہی مشکل تھا۔ میں نے الٹے ہاتھ سے خون کی لکیر کو تھوڑا سا رگڑا تو وہ اپنی جگہ سے چھوٹ گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات میری انگلی میں لگے رہ گئے۔ اس کے بعد میں نے سال کے ایک گوشے کا جائزہ لیا۔ اندرونی سمت ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ ہمت کر کے میں اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا لیکن بالکل خالی، کوئی شے وہاں موجود نہیں تھی۔ وہاں سے باہر نکل آیا اور یوں لگا جیسے کوئی بھاگ کر دروازے سے باہر نکل گیا ہو۔ تیزی سے دوڑتا وہ باہر آیا اور دور دور تک نگاہیں دوڑائیں لیکن ادھر کوئی بھی نہیں تھا، اور اگر کوئی تھا بھی تو اسے تلاش کرنا ناممکن تھا کیونکہ آس پاس بکھری ہوئی جھاڑیوں میں تو اگر سینکڑوں انسان بھی چھپ جاتے تو ان کا سراغ لگانا مشکل ہوتا۔ یہ جگہ یقینی طور پر بہت پراسرار تھی۔ بھاگتے ہوئے قدموں کا تعاقب کرتا ہوا میں باہر نکلا تھا لیکن ابھی وہاں بہت سی چیزیں جائزہ لینے کے لیے موجود تھیں۔ چنانچہ پھر اندر داخل ہو گیا اور ایک بار پھر حال میں ادھر ادھر دیواروں کونوں کھدروں کو تلاش کرنے لگا۔ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ جگہ انسانی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ دیوار میں 2 مشعلیں گڑی ہوئی تھیں جن میں جانے کیا چیز جلائی جاتی تھی۔ روئی سے بنی بتیاں ان مشعلوں میں تراشے ہوئے دیووں میں پڑی ہوئی تھیں اور ایک عجیب سے رنگ کا موم جیسا مادہ ہی موجود تھا۔ یہ بتیاں یقیناً روشن کر دی جاتی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے یہاں پوجا ہوتی ہو۔ ظاہر ہے مذہب کے متوالے اپنے دھرم کے مطابق یہ عمل کرتے ہی ہیں، لیکن جگہ بےحد بھیانک اور پر اسرار تھی۔ میں نے اس کا پورا جائزہ لیا اور اس کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک بار پھر کھیتوں کے قریب پہنچا۔ 4-5 افراد مشتمل ایک گروہ نظر آ رہا تھا جو ہاتھوں میں لٹیاں لیے چوکنے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ سب غیر مانوس شکلیں تھیں لیکن شاید وہ مجھے جانتے تھے۔ تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے
اور میری طرف اشارہ کر کے باتیں کرنے لگے۔ میں خود ہی ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ اسی چڑیل کو تلاش کر رہے ہیں، ڈائن بچ کر کہاں جائے گی ہمارے ہاتھوں سے۔ ارے بستی میں آگ لگا دی اس نے، ہر گھر میں رونا پیٹنا بچا ہوا ہے سسری کی وجہ سے، بھگوان کی سوگند نظر آ جائے جیتا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پھر جان بوجھ کر نہیں گیا تھا اس طرف، بس ایسے ہی کچے پکے مکانوں کے بیچ سے نکلا تھا کہ سامنے مکھیا کا گھر نظر آ گیا۔ غالباً یہ ایک بھی راستہ تھا، یوں ہی ٹہلتا ہوا آگے بڑھا اور اس گھر کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن آج بھی وہاں تماشا ہو رہا تھا۔ بیچارے تلسی کو دیکھا جسے دو آدمی پکڑے ہوئے لا رہے تھے اور 4-5 اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ چوپال پر ٹھاکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ دوپہر کا وقت تھا، لیکن ٹھاکر صاحب قصہ نمٹانے آ گئے تھے۔ میں بھی آگے بڑھتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھاکر صاحب کسی قدر ناخوشگوار انداز میں لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بولے ارے تم اس بیچارے کے پیچھے کائے پڑے ہو؟ آخر مار دو سسرے کو، 2 لاٹھیاں مارو، بھیجا نکال کر باہر کرو، جان تو چھوٹے۔ ٹھاکر جی جھوٹ نہیں کہہ رہے، ہم لوگ سوگند لے لو ہم سے، اور اس سے پوچھو رات کو بھاگ بھوری اس کے پاس آئی تھی یا نہیں؟ کیوں رے بتا بھائی بتا، کیا کریں تیرا؟ ارے بستی چھوڑ کر ہی چلا جا، پاپی کہیں مارا جائے گا ان لوگوں کے ہاتھوں۔ دت تمہارے کی، ارے آئی تھی وہ کیا تمہارے پاس؟ آئی تھی ٹھاکر، تو پھر تو نے پکڑا اسے؟ پکڑا تھا مگر ان لوگوں نے پتھر مار مار کر ہمارا ستیاناش کر دیا، وہ ہمیں دھکا دے کر بھاگ نکلی۔ یہ جھوٹ بولتا ہے ٹھاکر، اس نے اسے پتھروں سے بچانے کی کوشش کی تھی اور اسے اپنے بدن کے نیچے چھپا لیا تھا۔ تو پاپیو بھیا تو ہے نا، کیا کرتا؟ ارے تم لوگوں کو بھگوان کا خوف ہے کہ نہیں؟ ساری بستی پر تباہی لاؤ گے تم مجھے بتاؤ، ٹھنڈے من سے بتاؤ، سوچ کر بتاؤ۔ تمہاری بہن پاگل ہو جائے، کوئی اس پر الزام لگا دے کہ وہ ڈائن ہے اور تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو برباد ہوگے اسے بستی والوں کے ہاتھوں، پتھر مار مار کر سر کھلوا دو گے اس کا۔ ارے اس نے اگر ایسا کیا بھی ہے تو کون سا برا کام کیا؟ کیا تم یہ بات کہنا چاہتے ہو کہ یہ بھی اپنی بہن کے ساتھ بچوں کو مارتا ہے؟ بولو، جواب دو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس بیچارے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ جاؤ پکڑ لو کہیں سے بھاگ بھوری کو، لے آؤ سسری کو میرے پاس، میں خود تم سے کہوں گا کہ جان نکال لو اس کی۔ ارے کسی نے ٹھیک ہی دیکھا تو ہے نہیں اور پڑ گئے پیچھے۔ دیکھو میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ اب جیسے کہہ رہا ہوں اسے سمجھ لو۔ تلسی کو اس کے بعد اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور بھاگ بھوری کے بارے میں بھی میں تم سے یہی کہتا ہوں، دیکھ لو، پکڑ لو، جان سے مت مارنا، پہلے میرے سامنے لے آنا، تم میں سے کسی کو نہیں کھا جائے گی، سمجھے سورماؤ؟ اس بیچارے کو بار بار پکڑ کر لے آتے ہو، یہ انصاف نہیں ہے ٹھاکر صاحب۔ یہ آواز جنگ رام کی تھی۔ ارے جنگ رام بھیا، ہم جانے ہیں تیرے من میں آگ لگی ہے، پر ایسا تو نہ کر جیسا تو کر رہا ہے۔ بھاگ بھوری کو ایک بار بھی پکڑ کر لے آئے گا تو ہم تو اس سے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس بیچارے کی جان کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو تم لوگ؟ دیکھو تلسیا، بھاگ بھوری اگر تیرے پاس آ جائے تو بھیا مت بنیو اس کا، پکڑ کر ہمارے پاس لے آنا۔ ارے ہم بھی دیکھیں ذرا ڈائن کو کھلی آنکھوں سے، پتہ تو چل جائے گا سسری کب تک چھپے گی تم لوگوں نے؟ بھیا مغز خراب کر کے رکھ دیا۔ ٹھاکر کولی رام دونوں ہاتھوں میں سر پیٹنے لگا۔ ارے کچھ نہیں کہو گے ٹھاکر؟ جنگ رام بولا۔ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں بتاؤ، اور کیا کہیں؟ ادھر آ تلسیا، ادھر آ ہمارے پاس۔ تلسی آگے بڑھ کر آگے اس کے پاس آ گیا۔ ٹھاکر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چونک پڑا۔ ارے تو یہ تو تاپ چڑھا ہوا ہے، کل سے پیٹ رہا ہوں ٹھاکر، دن بھر مارا، رات کو مارا، تاپ نہ چڑھے گا تو کیا ہوگا؟ تلسی مظلومیت سے بولا اور ٹھاکر کا چہرہ اسے سرخ ہو گیا۔ پاپیو، جان لیے بنا چھوڑو گے اسے؟ ارے کچھ شرم کرو۔ سنو رے، کان کھول کر سن لو سب کے سب، جنک رام تو بھی سن لے۔ بھیا تیرا دکھ اپنی جگہ، مگر تم سب نے مل کر ہمیں مکھیا بنا لیا ہے، تو مکھیا کا مان بھی دے دو۔ اس کے بعد تلسی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، ورنہ ہم پولیس کو بلا لیں گے اور پھر دیکھ لیں گے ایک ایک کو۔ اس کا پارٹ لے رہے ہو ٹھاکر؟ کسی نے کہا۔ چورسیا، ٹھاکر نے کسی کو آواز دی، اور ایک کبھی ہیکل آدمی آگے بڑھ آیا۔ دیکھ تو کون سورما، بولا پکڑ لے اسے اور 20 جوتے لگا دے اس کی کھوپڑی پر۔ کون بولا تھا پارٹ والی بات؟ ٹھاکر نے آنکھیں نکال کر مجموعہ کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن دوبارہ کوئی نہ بولا۔ ٹھاکر نے اس وقت شاید مجھے دیکھا تھا۔ پھر اس نے کہا، بات سمجھ میں آ گئی ہو تو جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، جو کہا ہے اسے یاد رکھنا، ورنہ ذمہ دار خود ہوگے۔ زبان چلاؤ حرام خور ہم سے، جاؤ سب جاؤ گھر۔ لوگ گردن جھکا کر چل پڑے۔ میں بھی واپسی کے لیے مڑا تو ٹھاکر نے جلدی سے کہا، ارے او داروغہ جی، تم کہاں چلے؟ ذرا ادھر آؤ۔
ہمارے پاس. میں جانتا تھا کہ دروگا کسے کہا گیا ہے. رک گیا, مڑ کر ٹھاکر کولی رام کے پاس پہنچ گیا. جی ٹھاکر صاحب مہربانی, تمہاری بھائی کی عزت سے نام لے لیا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھنگی چمار کہو گے ہمیں. آپ یہ کیوں سمجھ رہے تھے ٹھاکر صاحب؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا. ایسا ہی لگے ہمیں. بیٹھو, جمال گڑھی مہمان آئے ہو, ہم بھی یہیں کے رہنے والے ہیں. آپ حکم دے کر بلوا لیتے ٹھاکر صاحب, اللہ کی سرائے میں ٹھہرا ہوں. تم ہمارا حکم کاہے مانتے بھیا؟ دبیل میں بسو ہماری کیا, دو پور سے سلام تو کیا نہ تم نے. سلام اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے ٹھاکر, آپ کی بستی میں ہی مسلمان رہتے ہیں, آپ ضرور جانتے ہوں کہ مسلمان کسی کے حکم پر نہیں جھکتے. ارے بیٹھو تو دو چار گھڑی جل پان کرو. شکریہ, میں بیٹھ جاتا ہوں. پھر تم خود پھنسے اس پھیر میں. بستی میں کسی سے ملنے آئے تھے یا ایسے ہی گزر رہے تھے؟ بس گزر رہا تھا کہ پتہ نہیں میری بدقسمتی تھی یا کسی اور کی کہ میں نے وہ منظر دیکھ لیا. بھگوان جانے کیا سچ ہے کیا جھوٹ, فیصلہ تو بھگوان ہی کرے گا. باغ بڑی باولی ہو گئی ہے, بچے مر گئے تھے, اس کا پتی بھی مر گیا بیچارہ, مگر ایسا کیسے ہو گیا؟ ایسی عورت ڈائن کیسے بن گئی؟ وہ باولی تو ہو سکتی ہے, بچے کی لاش پڑی ہو اور وہ پاگل پن میں اس کے پاس بیٹھ کر اسے ٹٹولنے لگی ہو. تم نے غور سے اسے دیکھا تھا؟ وہ بچے کو مار رہی تھی. پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کی پیٹھ میری طرف تھی. بھگوان جو کرے اچھا کرے, بستی والے اسے چھوڑیں گے نہیں. ہم تو کچھ اور سوچ رہے ہیں, پولیس لا کر بھاگ بڑی کو پکڑوا دیں. پولیس آنے اور اس کا کام. ابھی ٹھاکر نے اتنے ہی کہا تھا کہ اندر سے ایک لمبی تڑنگی عورت نکل آئی اور کرخت لہجے میں بولی, تمہیں پنچایت لگانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھو پنچایت لگے بیٹھے ہو. کاکا بلا رہے ہیں اتنی دیر سے. میں نے عورت پر نگاہ ڈالی اور دفعتاً دل دھک سے رہ گیا. یہ چہرہ اجنبی نہیں تھا, یہ وہی چہرہ تھا جسے میں نے مراقبہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. اچھے نکوش مگر کرختگی لیے ہوئے ٹھاکر بوکھلا گیا. جلدی سے اٹھتا ہوا بولا, ہاں بس آ ہی رہے ہیں. اچھا بھیا پھر کبھی آؤ, آدمی بھیجیں گے تمہارے پاس, کبھی جل پان کرو ہمارے ساتھ. اچھا. وہ اٹھ کر اندر چلا گیا, لیکن میرے ذہن چکرایا ہوا تھا. وہی چہرہ, 100% وہی چہرہ. مندر کی عمارت بھی نظر آ گئی تھی اور وہ عورت بھی. اب کیا کروں, کیسے کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سرائے واپس آ کر بھی یہ سوچتا رہا اور کئی دن سوچتا رہا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جمال گڑھی میں قیام کی 5ویں رات تھی. میں پریشان تھا, بات کسی طرح آگے نہیں بڑھ رہی تھی. 3 دن سے خاموشی تھی. بھاگ بری بھی شاید دور نکل گئی تھی. 3 دن سے اسے بستی میں نہیں دیکھا گیا تھا. تلسی البتہ ملتا رہتا تھا, بات بات پر سکنے لگتا تھا. مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا, لیکن میں کیا کر سکتا تھا بیچارے کے لیے. ٹھاکر کولی رام کے پاس بھی بہت سے چکر لگائے تھے. وہ اچھا آدمی تھا, ظاہری کیفیت سے بالکل برعکس. تلسی کے لیے خود بھی افسردہ تھا. ایک دن کہنے لگا, ہم اسے کسی دوسری بستی بھیج دیں گے, انتظام کر رہے ہیں. یہاں رہا تو مارا جائے گا. بھگوان نہ کرے اور کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو پھر بھی شاید بستی والوں کو نہ روک سکوں. رات کے کوئی 10 بجے ہوں گے, لیکن یوں لگتا ہے جیسے آدھی رات ہو گئی ہے. جمال گڑھی میں شام 7 بجے ہی رات ہو جاتی تھی. 5-6 بجے تک سارے کا سارا کاروبار بند ہو جاتا تھا اور لوگ اپنے گھروں میں جا گھستے تھے. بس بھولے بھٹکے مسافر 8-9 تک نظر آتے تھے, ورنہ خاموشی. سر شامی بادل گھیر آئے تھے اور اس وقت بھی آسمان تاریک تھا. اللہ دین رات کا کھانا کھانے کے بعد مجھے خداحافظ کہہ کر اپنے کمرے میں جا گھسا. وہ مضبوطی سے سارے دروازے بند کر کے سوتا تھا. اس نے مجھ سے بھی کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے رات کو اس کا دروازہ بجاؤں, وہ دروازہ نہیں کھولے گا. یہ زبیدہ بیگم کی ہدایت تھی. مجھ پر اکتاہٹ کا دورہ پڑا تھا. اسے عجیب سی بےقلی محسوس ہو رہی تھی. چارپائی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی. خاموشی سے سرائے سے باہر نکل آیا, دروازہ باہر سے بند کر دیا. تلسی کا گھر بھی تاریک پڑا تھا. یہاں سے چل پڑا. سوچا کہاں جاؤں. اس ویران منظر کا خیال آیا. کوئی دیر کتنا ہی بہادر ہوتا ہے اس وقت اس منظر کی طرف رخ کرنے کو تصوری سے خوفزدہ ہو جاتا, لیکن دل اس سمت کو جانے کو چاہ رہا تھا. میں چل پڑا. پوری بستی شہر خاموشوں بنی ہوئی تھی. کتے تک نہیں بھونک رہے تھے. فاصلہ کم نہیں تھا. بس چلتا رہا. راستے میں کسی زیرو کا نشان بھی نہیں نظر آیا. گھنی اور خوفناک جھاڑیاں خاموش کھڑی ہوئی تھیں. ان کے درمیان بڑے احتیاط سے گزرا, کیونکہ وہاں سانپ موجود. رات میں تو وہ بھی نظر نہ آتے, لیکن اس خوف سے اپنا ارادہ ترک نہیں کر سکا. کوئی انجانی گود مجھے وہاں لے جا رہی تھی. تاریک مندر تھا. تاریکی میں اور بھیانک نظر آ رہا تھا, لیکن اس کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی بری طرح چونک پڑا. کسی بچے کے سسک کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا, ماں ماں کھول دو بھگوان کی سوگند, ماں ماں کھول دو بھگوان کی سوگند, اب باہر نہیں جاؤں گا. ماں بہت ڈر لگ رہا ہے. ماں دیے لا دو, تمہاری بات مانوں گا. پتہ نہیں, باہر نہیں جاؤں گا. ماں رسی میرے پیر کاٹ رہی ہے. ماں پیٹھ میں کھجلی ہو رہی ہے. کھول دو ماں.
دل دھاڑ دھاڑ رونے لگا، دھاڑ دھاڑ کرنے لگا، اپنی جگہ ساکت ہو گیا، خون کی روانی طوفانی ہو گئی، کھنپٹیاں آگ اگلنے لگی۔ رکنا بہتر ہوا، اندر داخل ہو جاتا، یقیناً وہ نہ ہوتا جو دوسرے لمحے ہوا۔ اندر ایک دم روشنیاں ہو گئی تھیں، وہی دونوں مشعلیں روشن ہوئی تھیں جو اس دن دیکھی نہیں۔ میں فوراً ایک محراب کے ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ روشنی نے اندر کا ماحول اجاگر کر دیا تھا اور میں اس ماحول کو دیکھ سکتا تھا۔ ہنومان کا بت اسی طرح استادہ تھا، اس کے پیروں کے نزدیک ایک 8-9 سال کا بچہ رسی سے بندھا ہوا پڑا تھا۔ روشنی ہوتے ہی وہ سام کر ساکت ہو گیا۔ ہنومان کے بت سے کوئی 5 قدم کے فاصلے پر کالے اور ڈھیلے ڈالے لباس میں ملبوس ایک وجود سراپا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک مرد نظر آ رہا تھا جس نے چہرے پر ڈاٹا باندھا ہوا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس وجود کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ بے حد پرسرار خوفناک ماحول تھا، ہم روک دینے والا سناٹا طاری ہو رہا تھا۔ بچے کی سہمی سفید آنکھیں گردش کر رہی تھیں، وہ رونا بھول گیا تھا۔ تب ایک آواز ابھری، نندا، جے دیوی۔ دوسری آواز ابھری، پہلی آواز نسوانی تھی اور میں نے اس سے فوراً ناشنا محسوس کیا تھا۔ دوسری بھاری مردانہ اور اجنبی تھی۔ ہاتھ پاؤں کھول دے اس کے، جے دیوی۔ مردانہ آواز نے کہا۔ روشنی میں ایک آبدار خنجر کی چمک ابھری۔ ڈاٹا باندھے ہوئے شخص نے آگے بڑھ کر بچے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ایک لمحے میں بچے کے ہاتھوں اور پیروں میں بندھی رسیاں کاٹ دیں۔ بچہ تڑپ کر اٹھا تو مرد نے خوفناک آواز میں کہا، لیٹا رہ، اپنی جگہ لیٹا، ہلا تو گردن کاٹ کے پھینک دوں گا۔ سیما وہ بچہ بے جان ہو گیا، وہ اپنی جگہ لڑک گیا تھا۔ سیاہ پوش عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ لمبے قد و قامت کی مالک تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر خنجر مرد کے ہاتھ سے لے لیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر بچے اور ہنومان کے بت کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اس کی بھیانک آواز ابھری، جے بجرنگا، ساتویں بلی دے رہی ہوں، اسے سویکار کر۔ بجرنگ بولی، میری بھیڑ سویکار کر، میری منوکامنا پوری کر دے۔ تیرا بچہ نے آخری بلی کے بعد میری گود ہری کر دے، مجھے بچہ دے دے بجرنگ بلی، مجھے بیٹا دے دے جے بجرنگ بلی۔ صورتحال سمجھ میں آگئی، پتہ چل گیا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ جس قدر بھیانک آواز بنا سکتا تھا بنا کر چیخا، بھاگ بری، وہ مندر میں گھسی ہے، نہیں پکڑنا۔ وہ رہی ایک چھوٹا سنگی مجسمہ رکھا تھا جو میری ٹکر سے زور سے اپنی جگہ سے گرا اور نیچے آ کر چور چور ہو گیا۔ اس کے ٹکڑوں کے گر کے بکھرنے کا چھناکا مندر میں گونج اٹھا تھا۔ مجھے خود محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ بے شمار لوگ چیخ رہے ہوں، اور نتیجہ نکل آیا۔ اور سے پہلے مرد باہر بھاگا اور اس کے بعد اس کے پیچھے عورت گلانچیں لگاتی ہوئی باہر نکل گئی، اور وہ مشعلیں جلی چھوڑ گئے تھے۔ اپنے عمل کو پختہ کرنے کے لیے میں نے اور زور سے چیخنا شروع کر دیا، اور رات کے پرہول سناٹے میں میری چیخیں دور دور تک پھیل گئیں، اور بچے نے دہشت سے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چیخ پڑا، مت مارو مجھے، مت مارو، مت مارو مجھے، اٹھ بیٹے، میں تجھے نہیں ماروں گا، اٹھ، میں تو تجھے بچانے آیا ہوں، کوئی بڑا ہوتا تو شاید زندہ ہی نہ رہ پاتا، خوف کے مارے بچہ تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا، اب باہر نہیں چلوں گا، مجھے مت مارو چاچا، بالکل نہیں ماروں گا، آ میرے ساتھ چل۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جانتا تھا کہ باہر خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے دونوں جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہوں اور اکیلا پا کر حملہ کر دیں۔ مندر میں رکنے سے اور خطرہ تھا، آسانی سے گھیر لیا جاؤں گا۔ کسی نے اگر خبر کر دی اور مجھے اس بچے کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ حالات بگڑ سکتے ہیں، نکل جانا ہر طرح سے بہتر ہے۔ اللہ کا نام لے کر باہر نکل آیا۔ رات کے بے قرار سناٹے میں کوئی آواز نہیں تھی، اس وقت تک خاموش رہا جب تک جھاڑیوں کے کھیت سے باہر نہ نکل آیا۔ پھر میں نے بچے سے پوچھا، کیا نام ہے بیٹا تیرا؟ للو۔ پتا کا کیا نام ہے؟ گنگو۔ تیرا گھر کہاں ہے؟ پچائی پلے۔ راستہ جانتا ہے اپنے گھر کا؟ ہاں۔ یہاں تجھے کون لایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بچے نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے دوبارہ وہی سوال کیا، معلوم نہ ہے؟ اس نے جواب دیا، تو کھیل رہا تھا کہیں؟ سو رہا تھا؟ کہاں؟ اپنے گھر میں۔ ماتا جی نے کہا تھا کہ ڈائن پھر رہی ہے، باہر کلیجہ نکال کر کھا جائے گی، باہر مت کھیلو۔ ہم تو سو رہے تھے چاچا۔ پھر تو یہاں کیسے آ گیا؟ بھگوان کی سوگند ہمیں نامعلوم ہے، ہم تو سمجھے ماتا جی نے پاؤں باندھ دیے ہیں، اس نے یہی کہا تھا کہ کھیلنے باہر گئے تو وہ ہاتھ پاؤں باندھ دے گی۔ میں نے گہری سانس لی، سمجھ گیا تھا کہ بچے کو بے ہوش کر کے لایا گیا تھا اور یقیناً وہی کھیل ہونے والا تھا جو پہلے 5 بچوں کے ساتھ ہوا تھا، پھر 6 بچوں کے ساتھ، اور اب یہ 7واں بچہ تھا۔ بستی میں داخل ہو کر بچے سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور وہ بتانے لگا۔ گھر والوں کو ابھی تک اس کی گمشدگی کا علم نہیں ہوا تھا کیونکہ گھر خاموشی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔
दरवाज़ा खुला हुआ था। ये यकीनन उन लोगों ने खोला होगा जिन्होंने बच्चे को अगवा कर लिया था। मैंने लल्लू से कहा, तेरे घर वालों को भी कुछ नहीं मालूम, जा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, जा अंदर चला जा। बच्चा अंदर चला गया और मैं फ़ौरन वहाँ से वापस चल पड़ा। मेरी आज की बेगली ने बहुत अहम इंकिशाफ किया था। एक बच्चे की जान बच गई थी। मैं बहुत खुश था। यहाँ सराय में भी वही कैफियत थी। किसी को मेरे ना जानने की खबर हुई और ना वापस आने की। अपने कमरे में आ गया, फिर बिस्तर पर लेटकर इस बारे में सोचने लगा। डाइन का मुअम्मा हल हो गया था। भाग भरी बेकसूर थी, उस पर छूटा इल्जाम लग गया था। बस्ती वाले उसके दुश्मन हो गए थे। जो आवाज़ मैंने सुनी थी उसे पहचान लिया था। मेरी समाज में मुझे धोखा नहीं दिया था। ये 100% कोली राम की बीवी की आवाज़ थी। दूसरा नाम नंदा का था, जो उसका शरीकाकार था। उसके अल्फाज याद आ रहे थे, सातवीं बरी दे रही हूँ, मेरी गोदरी कर दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बेटा दे दे। तो ये किस्सा है। वही काला जादू, वही मकरूह इल्म कमबख्त औरत ने एक औलाद की खातिर 6 चिराग गुल कर दिए थे। अब सब कुछ मालूम हो गया था। मेरी रहनुमाई की गई थी। पहले मुझे जमालगढ़ी भेजा गया था और फिर हनुमान के मंदिर और इस औरत की शक्ल दिखाई गई और अब सारे इंकिशाफात हो गए थे और अब इस बुराई का खात्मा करना था, मगर उसके लिए कोई अमल दरकार था। बाकी रात सोचों में गुजर गई। सुबह को अल्लाह दीन के साथ चाय पीते हुए मैंने कहा, तुमने ठाकुर कोली राम के बारे में खूब कहानी सुनाई थी अल्लाह दीन। कौन सी कहानी भैया? यही कि वो खरा ठाकुर नहीं है। हाँ वो, मगर किसी से कहना नहीं मुसाफिर भैया, दुश्मनी हो जाएगी ठाकुर से। नहीं, मुझे क्या जरूरत है? वैसे कोई बच्चा नहीं है उसका। नहीं, बच्चा नहीं है। उसे आरज़ू तो होगी। हाँ होगी तो पूजा पाठ कराता रहता है, ऋषि मुनि आते रहते हैं, ठुकराएं गीता टोने रोटकी करती रहती है। मैंने कहा और खामोश हो गया। इससे ज़्यादा क्या कहता। अचानक मैंने कुछ याद करके कहा, ये नंदा कौन है? नंदा? किसी नंदा को जानते हो? नंदा? हाँ 3 नंदा हैं जमालगढ़ी में। कोई राम के, कोली राम के यहाँ कोई नंदा है, जगत नंदा। हाँ नंदा चमार नौकरी करता है वहाँ। कोई काम हो उससे? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। पता नहीं बेचारे तुलसी का क्या हाल है, बुखार में पड़ा हुआ है। मैं सुबह मुँह अंधेरे चाय रोटी दे आया था बेचारे को। अरे इतनी सुबह मुझे तो पता ही नहीं चला, हालांकि मैं जाग गया था। अलादीन मुस्कुराने लगा, फिर बोला, क्या करें मुसाफिर भैया, औरत छोटे दिल की हो गई है, बीवी के डर के मारे ऐसे काम छुप कर लेते हैं। लो, ओह अच्छा, तुम डरते हो अपनी बीवी से? अरे कुछ तो डरना ही पड़े है। अलादीन ने हंसते हुए कहा। मैं भी हंसने लगा। यहाँ पड़े रहने से कोई फायदा नहीं था, ऐसे ही घूमने निकल गया। फिर किसी ख्याल के तहत कोली राम के घर का रुख किया। सामने से गुजर रहा था, एक कोली राम ने कहीं से देख लिया। एक आदमी अंदर से दौड़ा हुआ आया। ठाकुर जी बुला रहे हैं। मैं उसके साथ चल पड़ा। Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.